اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں۔ پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سینچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کنڈے کی نیاز کرنا، کنڈے کی فاتحہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، ثواب کا کام ہے یا غلط کام ہے۔
اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو دلیلوں کے ساتھ آپ کو ثبوت مل گیا ہوگا کہ 22 رجب کو ہم اور آپ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور شیرنی کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو فعل ہم کرتے ہیں، یہ جو کام ہم کرتے ہیں، نیاز خوانی فاتحہ خوانی جو ہم کرتے ہیں دوستو، یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اور دوستو فاتحہ خوانی میں ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، قل واللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر قل واللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ختم قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو فاتحہ خوانی میں ہم قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پر بخشتے ہیں، اللہ والوں کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پیارے نبی کے صدقے طفیل اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اپنے گھر کے خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ آپ جب چاہیں تب فاتحہ کر سکتے ہیں، روزانہ آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، کیونکہ فاتحہ کرنے میں کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مانگا جاتا، کیونکہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اس میں ثواب کا کام ہے۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، کیونکہ دوستو وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھرا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ لیکن دوستو آج سوشل میڈیا کا آپ جائزہ لیجئے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو آتنکواد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا، اسلام کی گہرائیوں تک پہنچ جائے گا، اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام امن و سکون چاہتا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا اسلام امن و سکون چاہتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں تو ضرور کریں، ثواب کا کام ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔